جنوبی افریقہ ٹیسٹ کرکٹ کا نیا چیمپئن بن گیا۔ لارڈز کے تاریخی میدان پر پروٹیاز نے تاریخ بنا دی۔ دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ مارکرم میچ کے ہیرو قرار۔ اوپنر نے 136 رنز کی اننگز کھیلی۔ کپتان بابو مچ 66 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پہلی اننگز میں 74 رنز خسارے کے باوجود جنوبی افریقہ کا کاؤنٹر اٹیک۔ کینگروز 282 رنز ہدف کا دفاع نہ کر سکے۔ میچل سٹارک کے 3 شکار۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا۔ مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس۔ کہا جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا ایران اسرائیل جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، عالمی برادری جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر فضائی حملے۔ ایران نے تل ابیب پر 200 بیلسٹک میزائل برسا دیے۔ ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور ایٹمی تحقیق کے مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں 9 عمارتیں تباہ، سینکڑوں اپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا، کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ ایرانی حملوں میں خاتون سمیت 4 افراد ہلاک، 63 زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 2 جنرل شہید، جنرل غلام رضا مہرابی انٹیلیجنس اور جنرل مہدی ربانی ایرانی فوج کے آپریشنز کے ڈپٹی سربراہ تھے۔ تہران کے رہائشی علاقے میں اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید۔ تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ ایران کا 2 اسرائیلی طیارے گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغنے کا اعلان۔ کمانڈر پاسداران انقلاب جنرل واحدی کہتے ہیں اسرائیل سمجھ گیا ہوگا ایران پوری قوت سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپریشن کے دوران اسرائیل کے اہم فضائی اڈے، وزارت دفاع، صنعتی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ آئندہ بھی ایسے جوابی اقدامات دہرائے جا سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے اسرائیل پر ہم نے روکنے میں مدد کی تو امریکی، برطانوی اور فرانسیسی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ کہا میزائل داغے جاتے رہے تو تہران کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران میں جوہری اہداف اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ایران تک راستہ صاف ہو گیا، حملے دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بیان میں کہا ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ تمام ملکوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی رائے اختیار کریں۔ کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مسلم ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ۔ کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل مسلسل جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی عالمی قوانین کو رونتے ہوئے دوسرے ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر اقوام متحدہ کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ روس نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا۔
اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ چین کی بھی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ چین کے سفیر نے کہا بیجنگ کو ایران کے جوہری مذاکرات پر ہونے والے منفی اثرات پر شدید تشویش ہے۔ اسرائیل سے کہا ہے وہ فوری طور پر اپنی تمام فوجی کارروائیاں بند کرے۔ مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر عالمی رہنماؤں کو تشویش۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی ایران اور اسرائیلی قیادت سے فون پر گفتگو۔ روسی صدر نے کہا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ، کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد کا فرانسیسی صدر اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ الیکٹرک وہیکلز کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی سازی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں الیکٹرک موٹر سائیکلز، 3 ویلرز گاڑیوں کے فروغ کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جائیں، چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ الیکٹرک وہیکلز پالیسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد جلد کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ سندھ کا بجٹ پیش ہونے سے ایک دن پہلے ہمیں کم پیسوں کا کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا وفاقی حکومت کہتی ہے ہم آن ٹریک ہیں تو یقین کرنا پڑتا ہے۔ وعدہ کیا گیا کہ 1900 ارب روپے دیں گے، ہم نے اس حساب سے بجٹ بنایا۔ کراچی کے لیے 236 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں، کم وسائل کی وجہ سے سوچنا پڑتا ہے۔